نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غضب ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سونا سچ تے عمل کرن اور اپنے سچے پیغام قرآن سنت فقہ سفر دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے دی روح دے مطابق قلبنا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے ساری انسانیت نو اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائے اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے اور شیطانی قوتوں سے شر تو بچائیں قابل سادہ تمام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دے اندر یہ چیز کا ذکر کریں گے کہ اللہ رب العزت ہر چیز نو جاندا ہے قرآن کریم دی سورہ نحل دی 19ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا اور اللہ جل شانہ جاندا ہے جو کچھ تسی چھپاؤندے ہو اور جو کچھ تسی ظاہر کردے ہو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں نے دسیا کہ اے انسانوں میں سب کو جاننا ہے جو بھی تسی چھپاؤندے ہو یا ظاہر کردے ہو اللہ جل شانہ ہو ظاہر و باطن دی ہر چیز نو جاندا ہے ہر ویلے دیکھ رہا ہر انسان نو دیکھ رہا کہ وہ کی کردا ہے بلکہ سنو رب قرآن پاک دسدا کہ واللہ علیم بذات الصدور میں تھوڑے دلاں چ اٹھنے والے خیالوں نے بھی جاننا ہے اللہ رب العزت نے انسانوں نو ایک کائنات دیا نعمتاں نے انسانوں واسطے بنایا تو انسان نو سونے رب نے اپنے دیدار واسطے بنایا تاکہ اسے دنیا دل دے آئینے دل دیا آنکھاں نہ میرا دیدار حاصل کرے اور وہ طریقہ بھی سونے رب نے قرآن پاک دس دیتا ہے کہ پھر پیشوا دے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اتباع عمل قرآن و سنت نال ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو جو تسی تمام شیطانی علماں دستوراں جنہیں بھی افلاطون دجالی ہے گمراہ فرقے دے بڑے تبلیغی نصاباں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پھڑو میری روح دے مطابق عمل کرو گے تو پھر تو میں اپنی بارگاہ تک رسائی دیاں گا اپنا دیدار کراواں گا کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تا ہی فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھ رہا یہی کہہ رہا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے تو اے اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں اللہ پاک اپنی سوڑی پاک ذات نہ ظاہر و باطن دے اندر ہر جگہ حاضر و موجود ہے تائیں سلطان بہو فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو باہو کت لویندا ہو اسی اسے وچ او اساں وچ بہو یاراں یار سوالے ہو اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے تے ہر چیز نو جاندا ہے اور اللہ سونا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت بری نگاہ نہ ہر ویلے ہر انسان نو دیکھ رہے ہیں کہ ایمان لے آئے سچی توبہ نصوح کرے راہ مولا دا مسافر بنے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے اور میرے دیدار دی نعمت ہے نعمت عظمت دولت کبرا حاصل کرے تاکہ انہوں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا
ایمان حقیقی دا، عرفان حقیقی دا، حق الیقین دا کمال حاصل ہو جائے۔ تو سونے رب نے اسے واسطے دسیا، بلکہ سونا رب ایڈا مہربان ہے کہ روزی اللہ سے جنہاں لوگوں صرف کھڑیاں اتنے اتنے بلا کیا سکا، دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سی، انہوں نے بھی پھر دنیا چ بھیجیا تاکہ مزید انہوں نے موقع دیتا جائے، تاکہ سچی توبہ نصوح کر لین، سچے دلوں ایمان لے آن، زبان دے نال دل بھی ایمان لے آن، اقراروں باللسان کیتا و تصدیقوں بالقلب بھی کرنا، اور اپنے پیر و مرشد دے ذریعے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضرہ شرف حاصل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے میری دین دی نعمت حاصل کرنا۔ تو سنے رب نے صاحب پاک سے دسیا کہ انسانوں میں ہر چیز نو جاننا ہے، جس مقصد واسطے تمہیں پیدا کیا تو مقصد حاصل کرو۔ تو سانو چاہیے دن رات جدوجہد کریے، محنت کریے، تمام شیطانی افراطون دجالی نصاباں جو نکلی ہے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں نے بنائے ہوئے تبلیغی نصاباں نو دفن کر دی ہے، تو قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑی ہے، جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے ہمیشہ، تے اپنے اندر نو پاک و صاف کریے، اپنی الگ 1.5 دی مسیت نہ بنائیے، جیسا کہ قلندر لاہوری اقبال فرما دے رہے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کہ اللہ دے حضور سچے دلوں چکی ہے، جن کے اقبال فرما دے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات، جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سن معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب تک تو اپنے دل تو پاک نہیں کرتا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں کرتا، تو دل نو ماسوا اللہ تو نہیں موڑتا، اور قلباً ذات مولا کی طرف متوجہ نہیں ہوندا، وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب دا کمال حاصل نہیں کرتا، اور قلباً ذات مولا ڈوب کے نماز عشق نہیں نیتا، اور روزے اللہ دی نیتی نماز عشق کو ترقی نہیں دیتا، دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے راہ مولا دا مسافر بن گئے، روح نو اللہ طرف نہیں دڑاؤندا، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ طرف، تو اللہ دی بارگاہ تک رسائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو سنے رب نے فرمایا ساڑی راہ ریاض تو مجاہدہ محنت کر دے میری بارگاہ تک رسائی آسے محنت کر دے، تو میں انہوں نے اپنے راستے ضرور دکھاواں گا، اپنی بارگاہ تک رسائی دواں گا۔ قرآن سنے رب نے فرمایا اسی واسطے اللہ والے ہمیشہ سب تو الگ ہو کے جنگلاں چ نکل جاندے، حجرہ نشین ہو کے اپنے پیر مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت حاصل کر کے، الف اللہ چمبے دی بوٹی حاصل کر کے اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی خوب ریاضت و مجاہدہ مراقبات اسباق قرب و ولایت کر دے رہے، تاکہ روح جسم سے نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، اور اسے دنیا دل دی آئینے دل دیاں آنکھاں نال اللہ دا دیدار حاصل ہو جائے۔ سنے رب نے قرآن چ دسنا دنیا چنے نے آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہوں اتنے دیدے مولا دی نعمت نصیب نہیں، آخرت وچ انہوں دیدے مولا دی نعمت نصیب نہیں ہو۔ تمام سچے اللہ والے یہی دعوت دندے گئے نا، قرآن پاک بھی جگہ جگہ سنے رب نے لقاء اللہ دا ذکر کیتا اپنے دیدار دا، لیکن شیطانی قوتاں جڑیاں یہ دیدار الہی دے پروگرام نو چھپاؤندیاں نے، اپنے مطلب دیاں گلاں پیش کردے نے، اور جڑا حقیقی پروگرام انہوں چھپاؤندے نے۔ جس واسطے انسان نو چاہیے سچے اللہ والے دی بارگاہ حاضر ہوئے، جڑے بادشاہ نے زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، صاحب وصل و وصال ہے، صاحب حضور و حضوری ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، اخلاص رضا صبر شکر توکل، صبر شکر اور عشق دے پیکر نے، بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن نے، ایسے زندہ دل علماء و مشائخ دی بارگاہ حاضر ہو کے انہاں کو انسان روحانی علم حاصل کرے، علم تصوف حاصل کرے، کیونکہ اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ، اسلامی علم تصوف دی روح اثر اور خلاصہ جڑا وہ ہے دائمی دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنے، تے بندے دا کام ہے اس راہ چلنا، محنت کرنے،
تو اللہ سونا جدوں دیکھتا ہے کہ واقعہ مخلص ہے، سچے دلوں کشتیاں پھونک کے میری طرف آیا، ناقابل واپسی ارادے رہے، تو سونا رب پھر انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دے رہے۔ انسان کو چاہیے سچے دلوں ایمان لیا ہے، سچی توبہ تو نسوخ کرے، راتاں تنہائیاں رو سونے رب نو رو رو کے منائے۔ اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر اقبال نے فرمایا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کشاد نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ حضور میاں محمود بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا تو کھلا ہے دروازہ۔ اللہ رب العزت بڑی محبت بھری نگاہ، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت بھری نگاہ ہر انسان نو ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ماں سو اللہ تو منہ موڑ کے میری طرف آن، میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے نفس مارا نو مطمئنہ بنائے، اپنے قلب نو پاک و صاف کرے۔ قلندر لاہور ڈاکٹر اقبال فرمان دے کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ بغیر فنائے نفس تو فنائے قلب حاصل نہیں ہو سکتی، تو فنائے قلب تو بعد ہی انسان نو تجلی روح دی نعمت حاصل ہوندی ہے، روح چ قوت پرواز پیدا ہوندی ہے۔ بہرحال یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سونا رب فرماؤں کہ بندے ہو میں ہر شے نو جاننا، میں تواڈے ماضی حال و مستقبل تو واقف ہوں، تواڈے دل دے خیالات تو واقف ہوں، واللہ علیم بذات الصدور۔ تسی جو کچھ بھی چھپاندے ہو یا اظہار کردے میں سب نو جاننا۔ ایسا کوئی عمل نہ کرو جتنا میری ناراضگی پیدا ہوئے، وہ عمل کرو جہاں میں حکم کیتا، آتی اللہ آتی رسول جو فنا اختیار کرو، ماں سو اللہ تو قلب نو موڑ لو تاکہ تانوں اسے دنیا دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ دے مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے آستہ بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔